اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَقَالَ أَيْضًا فِي مَقَامٍ آخَرٍ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صلوات پڑھیں محمد ہمارا جیسا کہ موضوع آپ کی خدمت میں شاید اعلان کر دیا گیا ہو کہ علم کی فضیلت، علم کی قدر، علم کی منزلت. یقیناً انسان کی عقل بھی اس چیز کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے. جس طرح سے انسان کی عقل اس بات کی تائید کرتی ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اور ائمہ معصومین کی روایات کے اندر، احادیث اہل بیت کے اندر علم کے سلسلے میں بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے. قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، اگر ہم اس کتاب کو دیکھیں اور اس کے ساتھ معصومین کی احادیث کو دیکھیں تو انسان کی خلقت کا مقصد علم، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد علم، انسان کی وہ خصوصیت جو انسان کو دوسروں سے برتر قرار دیتی ہے علم، رہبری، قیادت، حکمرانی کی شرط علم، ایمان، تقوی اور خدا سے ڈرنے کا سرچشمہ قرآن کی روشنی میں علم. اسی طرح طاقت کے سلسلے میں، اقتدار کے سلسلے میں قرآن مجید نے جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے وہ علم ہے. یعنی یہ ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے اگر ہم اس مسئلہ علم کو دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کا سبب، بہت ساری چیزوں کی حکمت پروردگار عالم نے اسی علم کو قرار دیا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیشوا تھے، ہمارے جو معصومین تھے، ہمارے جو ائمہ معصومین ہیں، انہوں نے جب بھی علم کے بارے میں گفتگو کی ہے تو انہوں نے علم کو کسی کے ساتھ بھی مقید نہیں کیا. یعنی جب بھی علم کے بارے میں گفتگو کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علم جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. یعنی میل و فیمیل کا ذکر نہیں ہے. امام نے کہیں پر بھی، معصوم نے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ علم جو ہے مثال کے طور پہ شہر میں رہنے والوں کے لیے ہے، دیہات میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے. علم جو ہے مثال کے طور پہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے ہے، وہ افراد کے جو مثال کے طور پہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں کچھ نہیں ہے وہاں ضرورت نہیں ہے. یا اس کے برعکس علم کو کسی بھی چیز کے ساتھ مقید نہیں کیا، اس کو قید نہیں کیا کہ صاحب علم جو ہے فلاں جگہ کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ نہیں. حتیٰ اسلام نے آ کر یہاں تک کہا کہ علم حاصل کرو ولو تمہیں اس کے لیے مشرک کے پاس جانا پڑے. وہ مشہور معروف حدیث جو علم کے سلسلے میں ہم سب نے سنی ہوئی ہے، اطلب العلم ولو بالسین، یا تمہیں علم حاصل کرو ولو تمہیں اس علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے. چین جو ہے وہ یقیناً اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. وہاں رہنے والے بت پرست ہیں، مشرک ہیں. تو اسلام جو ہے وہ
یا ائمہ معصومین علیہم السلام کی جو روایات ہیں وہ اس علم کے حصول کے سلسلے میں علم کو کسی بھی جگہ کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی علاقے کے ساتھ، کسی بھی صنف کے ساتھ مقید نہیں کرتے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم جو ہے وہ فریضہ ہے تمام کے تمام مسلمانوں پر، وہ مسلمان چاہے مرد ہو، وہ مسلمان چاہے عورت ہو، وہ مسلمان چاہے بچہ ہو، وہ مسلمان چاہے بوڑھا ہو، یعنی عمر کی بھی قید نہیں لگائی۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی انسان یہ سوچے کہ جناب میں نے علم حاصل کر لیا بس کافی ہے، اصلاً اسلام نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو کسی ایج کے ساتھ بھی، کسی عمر کے ساتھ بھی علم کو جو ہے وہ مقید نہیں کر رہی۔ یعنی یہ سوچنا اسلام کی ڈکشنری کے اندر، ہماری جو ہم اس وقت جس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر بالآخر ہم ایک لیول آتا ہے، ایک اسٹیج آتا ہے، وہاں جا کر ہم رک جاتے ہیں کہ جی بس ہو گیا ختم۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ قبر کی آغوش تک، من المہد الی اللحد، یعنی آپ یہ مت سمجھو، میں یہ نہ سمجھوں کہ جناب بس ہو گیا علم حاصل کر لیا، نہیں، یہ علم کے حصول کا سلسلہ تبدیلی ہو سکتی ہے، کیفیت بدل سکتی ہے، پہلے کیسے حاصل کر رہے تھے اب کیسے حاصل کرنا ہے، یہ ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ جی اب وہ فارغ التحصیل ہو گیا، تحصیل سے بری ذمہ ہو گیا، اب اسے تحصیل کرنے کی، علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام نے آ کر یہ بالکل واضح انداز میں، اسلام کے معصوم پیشواؤں نے، ائمہ معصومین نے اس چیز کو بالکل واضح انداز میں بیان کیا کہ دیکھو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ تم فارغ التحصیل ہو گئے، اب تمہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ لہٰذا نہ عمر کی قید، نہ زمانے کی قید، نہ علاقے کی قید، اور نہ ہی حتیٰ کہ دینے والا کون ہے، کس کے پاس جا کر حاصل کر رہے ہو۔ البتہ اس کی کچھ کنڈیشن ہو سکتی ہیں اور ہیں، کون سا علم کس سے لیا جائے یہ اہم ہے، تو اس کی تفصیل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس اعتبار سے اسلام نے آ کر اس علم والے حصے کو کسی کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ لہٰذا قرآن مجید کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بہت ساری آیات اس سلسلے کے اندر ذکر ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر مختلف چیزوں کی حکمتیں، جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مختلف چیزوں کی وجوہات یا مختلف مقامات پر فائز ہونے کی شرط کو علم قرار دیا ہے۔ علم ہوگا تو یہ کام ہوگا۔ حتیٰ پروردگار عالم کے جو نمائندے ہیں، ان نمائندوں کے لیے جو بنیادی چیز ہے، بنیادی شرط ہے، ان شرائط میں سے ایک شرط علم ہے۔ یعنی رسول اس وقت رسول بنے گا جب اس کے پاس علم ہوگا، امام اس وقت منصب امامت پر آئے گا جب اس کے پاس علم ہوگا۔ یعنی ایسا شخص کہ جو منصب امامت پر آ کر بیٹھ جائے، کرسی امامت پر آ کر بیٹھ جائے اور اس کے پاس علم نہ ہو، ایسے شخص کو نہ تو اس کے پیروکار جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں، جو اس کی اتباع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جو اس کی پیروی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ وہ قبول کریں گے، اور نہ ہی پروردگار عالم ایسے شخص کو اپنی طرف سے معین کر سکتا ہے۔ اصلاً یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن مجید کی جو بالکل ابتدائی آیت ہیں، یعنی پہلی آیت جو رسول خدا کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، اس کا تعلق بھی علم سے ہے۔ آپ سب کے ذہنوں میں موجود ہے، رسول خدا کو پروردگار فرما رہے کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا پروردگار سب سے بڑا کریم ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم،
انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ خب یہ آیات آپ کے اذہان کے اندر ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ غار حرا کے اندر رسول خدا کے قلب مطہر کے اوپر نازل ہوئی، معرفت سے شروع ہو رہی ہیں، معرفت پر ختم ہو رہی ہیں۔ آغاز میں پڑھنے کا ذکر ہو رہا ہے اور آخر میں تعلیم دینے والے خدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ خب یہ خود علم کی قدر و منزلت کے اوپر ایک واضح دلیل ہے۔ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، مولا کائنات کی امام فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت کے لیے، علم کی شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اسے نہیں جانتا وہ بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے، اور اگر ان کی طرف نسبت دی جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ جس کے اندر علم نہیں ہے اور اس کو کہا جائے علامہ، اس کو کہا جائے عالم، اس کو کہا جائے مجتہد، اس کو کہا جائے جو بھی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اور جہالت کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جہالت رکھنے والے بھی اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی علم ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس کے اندر نہیں ہے اس کو دے دی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جس کے اندر ہے اس کی ضد موجود ہو، علم کی ضد یعنی جہالت، اگر اس کو اس سے متصف کیا جائے، اس سے پکارا جائے کہ تم یہ ہو، تو اس کو برا لگتا ہے، جبکہ وہ اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی علم جو نہیں ہے اس کے ہونے کی نسبت اگر آ جائے تو انسان پھولے نہیں سماتا، اور وہ چیز جو اس کے اندر موجود ہے وہ کتنا بڑا عیب انسان سمجھتا ہے اپنے لیے کہ وہ برداشت نہیں کرتا۔ کیسے مجھے یہ کہہ دیا؟ سیدھی سی بات ہے، کیا کہیں گے؟ عالم کے مقابلے میں جاہل آتا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پڑھی کہ جس میں پروردگار کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يعلمون کون ہے؟ یا لا يعلمون یعنی جو علم نہیں رکھتا، اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے جاہل، عالم جاہل۔ خب اگر کسی کے پاس ایک چیز نہیں ہے اور ہم اس سے کہیں کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اسے برا نہیں لگنا چاہیے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اس سے کہوں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس میں برا لگنے کی تو بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جہالت ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا، انسان کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کو جاہل کہا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ علم کیا ہے؟ علم ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس میں نہیں ہے اس کو بھی اگر لگا دیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اگرچہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کا انکار کرے کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ روایت کہتی ہے کہ آدھا علم یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز کو نہیں جانتا تو بغیر کسی خوف کے کہہ دے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ اس کے لیے جرت چاہیے، لیکن یہ ہم سب میں جرت ہونی چاہیے۔ اگر مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے تو میں بغیر کسی شرمندگی کے، شرمندگی اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کو غلط رہنمائی کرے، لیکن اگر انسان کو ایک چیز کا علم نہیں ہے تو اس کی شجاعت، اس کا انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بغیر کسی خوف و خطر کے، خود نہیں ہے تو نہیں ہے، اس میں کیا عیب ہے؟ یعنی اس میں بولنے میں کوئی عیب نہیں ہے، ہونا چاہیے تھی وہ ایک اپنی جگہ، ایک فضیلت مجھ میں ہونی چاہیے تھی، وہ سب اپنی جگہ۔ لیکن اگر مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں معلوم تو مجھے فوراً یہ کہنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم۔ لہذا ظاہراً روایت ہے کہ نصف العلم لا ادری، اور یاد رکھیے کہ جب تک ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہو کہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی، اس وقت تک ہم اس چیز کو سیکھ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اگر میں یہ گمان کروں کہ یہ مجھے آتا ہے تو میں کبھی بھی اس کو سیکھنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا، میں اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے یہ آتی ہے، مجھے یہ احساس ہی نہیں ہو رہا، مجھے اس چیز کی وہی نہیں ہو رہی کہ مجھے نہیں آتی۔ جب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آتی ہے تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اس لیے فرمایا کہ انسان کا آدھا علم یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اسے نہیں آتا۔ آدھا علم یہی، نصف العلم۔ آدھا علم کیا ہے؟ کہ یہ کہہ دو اگر نہیں آتی تو کہ نہیں آتی، اس کے بعد جاؤ اس کے پیچھے اور اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ تو یہ
تعلیمات معصومین. تو قرآن کی یہ آیت سورہ اقرا اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اسی طرح سے بعض آیات جو ہیں وہ اس انسان کی خلقت، تخلیق کائنات کا مقصد، تخلیق کائنات کو پروردگار کیوں خلق کر رہا ہے. لیکن ہماری گفتگو چل رہی ہے علم کی اہمیت کے اوپر، توجہ رہے. قرآن مجید کے اندر سورہ طلاق کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. یہ آخری کا حصہ کہ اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیرے رکھا ہوا ہے، ہر چیز. یعنی تخلیق کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان علم خدا اور قدرت خدا کو پہچانے. مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بہار الانوار میں روایت موجود ہے، امام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو پہچانیں. جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. خود پہچاننے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ علم کے پیچھے جانا پڑے گا. پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ علم. سورہ بقرہ آیت نمبر 151. اس مطلب کے اوپر کئی آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جو اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ انبیاء کو پروردگار کیوں بھیج رہا ہے، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے، رسول خدا کو پروردگار نے کیوں بھیجا. مختلف وجوہات بیان ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز جو ذکر ہوئی وہ کیا تھی؟ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پروردگار اپنے نبی کو بھیج رہا ہے، کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ آئے تمہارے اوپر آیت کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں تزکیے کی طرف بلائے، تمہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں سکھائے جو تم نہیں جانتے. یعنی علم، کتاب کی تعلیم، تزکیے کی دعوت، حکمت کی تعلیم، اور وہ جو تمہاری زندگی کے اندر چیزیں موجود نہیں ہیں ان کا علم دینے کے لیے پروردگار عالم بھیج رہا ہے. ابتدا کے اندر پروردگار فرما رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے جو رسول بھیجا ہے اس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں تزکیے کی طرف لے کر آئے، تمہیں تعلیم دے، تمہاری تربیت کرے، تمہیں ان چیزوں کو بارے میں بتائے جن چیزوں کو تم نہیں جانتے. تو انبیاء کی زندگی کے اندر بھی جو ایک انبیاء کو بھیجنے کا جو مقصد پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا وہ یہی تعلیم تھی اور یہی تربیت تھی. اسی طرح سے پروردگار عالم نے اس انسان کی برتری کا جو سبب جس چیز کو قرار دیا وہ بھی علم. یعنی انسان جو اشرف المخلوق قرار پایا، انسان جو فرشتوں کے اوپر بھی افضل تھا، یعنی تمام کے تمام ملائکہ حضرت آدم کو سجدہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت آدم کے پاس ایسی کیا چیز تھی؟ قرآن مجید جو ہے اس سلسلے کے اندر فرما رہا ہے کہ جب ساری گفتگو ہوئی کہ بھئی اس کو سجدہ کرنا ہے، جب میں نے اپنی روح پھونکوں تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس کیا ہے، ایسا کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے جناب آدم سے کہا کہ انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ جو پروردگار عالم نے حضرت آدم کو بتائے تھے، جو فرشتے نہیں جانتے تھے. جب آدم نے بتایا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے.
یعنی حضرت آدم کے پاس ایک علم تھا، علم الاسماء، پروردگار عالم نے تعلیم دی تھی اسماء کی، وہ اسماء کی تعلیم حضرت آدم کی فرشتوں پر برتری کا سبب بن رہی ہے۔ لہٰذا وہ علم تھا جو جناب آدم کے پاس آیا، اس آدم کے علم کو دیکھ کر جتنے بھی ملائکہ تھے وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ پروردگار عالم اس کی تعظیم کروائے۔ لہٰذا وہ تعظیم کس وجہ سے ہو رہی تھی؟ وہ بھی علم کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیمت والا شخص وہ ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہو۔ اس وقت سب سے زیادہ علم جناب حضرت آدم کا تھا، لہذا حضرت آدم کی قیمت، ان کی ارزش، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ تھا۔ اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ کم قیمت والا وہ شخص ہے جس کا علم سب سے کم ہو، جس کے پاس جہل زیادہ ہے، اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کا علم زیادہ ہے اس کی اہمیت ہے، اس کی ارزش ہے۔ البتہ علم کے ساتھ علم کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ چند اصطلاحات کو انسان جو ہے وہ رٹ لے، یاد کر لے، کیونکہ علم کا اثر یہ ہے کہ علم جو ہے وہ تواضع لے کر آتا ہے، علم جو ہے وہ جھکاتا ہے انسان کو، علم جو ہے وہ اپنے پیچھے وہ مختلف صفات لے کر آتا ہے کہ جو عام انسان کے اندر نہیں ہوتی، بردباری لے کے آتا ہے، تواضع لے کر آتا ہے۔ عالم جو ہے وہ ان چیزوں کا حامل ہوتا ہے۔ لہذا رسول کی، ائمہ معصومین کی، انبیاء کی زندگی کو دیکھیں کہ جن کے پاس علم تھا تو ان کے پاس علم کے ساتھ ساتھ تواضع بھی تھی، علم کے ساتھ ساتھ بردباری بھی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے آپ کو تاریخ کے اندر ملیں گے کہ جو بظاہر عالم ہوں گے لیکن ان کے اندر برداشت نہیں ہے، ان کے اندر تحمل نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، ان میں جھکاؤ نہیں ہے۔ مشہور و معروف مثال جو دی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ پھلدار درخت ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھکتا ہے۔ تو علم جب آتا ہے تو انسان اکڑتا نہیں ہے بلکہ انسان جھکنے لگتا ہے۔ یہ علم کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ پر پروردگار عالم نے صاحبان علم کو اوپر کیا ہے، علم رکھنے والوں کو درجات دیے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر پروردگار فرماتا ہے، ظاہراً سورہ مجادلہ کی آیت ہے جس کے اندر پروردگار فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تم میں سے ایمان لانے والوں اور علم دیے جانے والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ کس کے درجات بلند کر رہا ہے؟ دو خصوصیت، ایک جن کے پاس ایمان ہے، دوسرے ان کے پاس جن کے پاس علم ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر ایک اور علم کی فضیلت۔ ایک اور فضیلت جو ہمیں قرآن مجید کے اندر دکھائی دیتی ہے وہ قیادت، رہبری۔ جیسے میں نے اشارہ کیا کہ معصومین کے پاس ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کے مختلف مقامات پر ذکر ہوا، من جملہ حضرت یوسف کا قصہ۔ حضرت یوسف کو پروردگار عالم کی طرف سے وہ مختلف امتحان لینے کے بعد، اس زندان سے نکلنے کے بعد عزیز مصر کا عہدہ دیا گیا، تو اس کے پیچھے حکمت پروردگار تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اس مقام کے اوپر حضرت یوسف کو فائز کیا؟ حضرت یوسف کے پاس ایسی کیا چیز تھی؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف کے پاس علم تھا، رسول حضرت یوسف کے پاس مملکت کو چلانے کی قدرت تھی، مملکت کو چلانے کی قدرت کے لیے علم کی ضرورت تھی،
کیونکہ وہ جو آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہے واقعہ کہ کس طرح سے قحط پڑے گا اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، وہ جو آگے کے معاملات پیش آنے تھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علم ہونا ضروری تھا، کیونکہ ایک اتنی طویل مدت کے لیے جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ گندم کے ذخیرے کو نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت یوسف نے آ کر بتایا، کہا کہ یہ اس طرح سے ہوگا، اس کو اس طرح سے کرنا پڑے گا، اس طرح سے کرنا پڑے گا۔ لہٰذا حضرت یوسف اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، پروردگار سے کہتے ہیں مجھے زمین کے خزانے کا نگران بنا دو، میں محافظ بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ یہ ایک تو یہ کہ میں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بددیانتی نہیں کروں گا۔ میں کون ہوں؟ میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں خیانت کرنے والا نہیں۔ انی حفیظ، میں حفیظ ہوں، اور علیم، میں جانتا ہوں کہ ان خزانوں کی کس طرح سے حفاظت کی جائے، کس طرح سے لوگوں کے حقوق کو ان تک پہنچائے جائیں۔ یا بنی اسرائیل کے اندر طالوت کو بادشاہ پروردگار عالم نے مقرر کیا، وہاں پر بھی یہی تھا، لوگوں نے آ کر اعتراض کیا طالوت ایک کمزور آدمی ہے، اس کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی مطلب اجتماعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی پروردگار عالم جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نہیں، طالوت اس وجہ سے اس مقام کے اوپر فائز ہو رہا ہے کہ اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے، دوسری قوت ہے، طاقت ہے۔ ہم نے اس کو علم دیا ہے، یعنی اقتدار کے اوپر، رہبری کے اوپر، منصب رہبری کے اوپر فائز ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط علم ہے۔ جناب طالوت کو پروردگار عالم بنا رہا ہے بادشاہ اپنے نبی کے ذریعے سے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں بھائی ہم اس سے زیادہ بہتر ہے، ہمارا خاندان بہتر ہے، ہمارے پاس جو ہے ہمارا نام ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ غریب آدمی کا غریب بیٹا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کا جسم مضبوط ہے اور اس کے پاس علم ہے۔ تو یہ علم اور طاقت یہ سبب بنی کہ جناب طالوت کو پروردگار عالم نے رہبر بنا دیا، سربراہ بنا دیا، قیادت عطا کر دی۔ تو یہ اگر انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو پھر انسان کو پروردگار عالم اس مقام پر لے کر جاتا ہے کہ جو بادشاہ ہیں وہ بھی اس کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ یعنی بظاہر حکومت بادشاہ کر رہا ہے، لیکن اگر بادشاہ کے ساتھ کوئی عالم ہو تو بادشاہ بھی اس کی پیروی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ چھٹے امام کی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کہ بادشاہ لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکمران ہوتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں، ابھی یہ بحث نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کو کہاں استعمال کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بات ہو رہی ہے خود علم کی فضیلت، علم کی برتری۔ تو علم کی وجہ سے یہ عالم اتنا اوپر ہو جاتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے اس کے اوپر حکومت یہ عالم کر رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ سمجھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جو مورد جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا علم کی فضیلت کے اندر، وہ یہ تھا کہ علم ایمان اور تقوی کی بنیاد واقع ہوا ہے، سرچشمہ ہے علم۔ اگر علم ہوگا تو خوف خدا ہوگا، اگر علم ہوگا تو ایمان ہوگا۔ یعنی علم کو، تقوی کا، علم کو ایمان کا سرچشمہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَهُوَ الْحَقُّ، جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ علم رکھنے والے کو قرآن سن کر سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ یقینی ہے،
اور پھر سورہ فاطر کے اندر جو مشہور و معروف آیت ہے اس میں کیا فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. خوب، یعنی علم جب آتا ہے تو خوف خدا، خشیت خدا انسان کے وجود میں آتی ہے. اللہ کے سامنے یہ انسان جھکنے لگتا ہے. لہذا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے. عجیب، وہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ علماء ہی خدا سے ڈرتے ہیں، اور یہاں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر علماء تمہارے سامنے ہو تو دیکھو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ سب سے بڑا عالم. اللہ کی خشیت جس کے اندر سب سے زیادہ ہے، اس کو کیا واضح کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے رسول کی عبادت، رسول کی خدا کے ساتھ رسول خدا کا تعلق، مولا کائنات اور ان کی اولاد کا رسول خدا کے پروردگار عالم کے سامنے حاضر ہونا کس کیفیت میں ہوتا تھا. مطلب ہم اگر خدا کے سامنے جاتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم احساس کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ بخش دے، اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری یہ تھوڑی بہت کیفیت میں تبدیلی آتی ہے. لیکن وہ جن کی زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی اپنی ہر عمل کو 100% ان کی زندگی کے اندر انجام پا رہا ہے، نہ اللہ کی لالچ، اللہ کی جنت کی لالچ ہے، نہ دوزخ کا خوف ہے، اس کے باوجود جب وہ پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہ جو خشیت خدا ہے، وہ جو چہرے کے رنگ کا تبدیل ہونا ہے، وہ جو جسم کے اوپر لرزے کا طاری ہونا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ پروردگار عالم کو کس مقام پر جا کر اس کی ذات کا علم رکھتے ہیں. جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی زیادہ خشیت ہوگی، اتنا ہی زیادہ خوف ہوگا. لہٰذا مولا بالکل واضح فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرے. علم انسان کے وجود کے اندر خوف خدا کو لے کر آتا ہے، مخلوق کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف. علم کو قرآن مجید کہتا ہے کہ علم جو ہے طاقت کا سرچشمہ ہے، طاقت کی بنیاد ہے. یعنی خدا کے مقابلے میں جب یہ عالم جاتا ہے تو نہایت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نہایت ڈرپوک نہیں ہے، خشیت خداوندی ہے. لیکن یہی انسان جو ہے اگر اس کے پاس علم آ جائے تو اس سے زیادہ کوئی طاقتور انسان نہیں ہے. مشہور آیت ہے آپ سب کے ذہنوں میں کہ حضرت سلیمان پروردگار عالم کے وہ نبی ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی، بہت زیادہ قدرت تھی، سلطنت تھی، بادشاہت تھی. انبیاء میں چند انبیاء ہیں جن میں سے ایک حضرت سلیمان. حضرت سلیمان کا واقعہ قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ کوئی ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے، حاضر کرے. تو وہاں ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا گیا. اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تخت بلقیس کو لانے والا ہوں، میں آپ کے لیے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بہت بڑا تخت ہے. اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں آپ کی خدمت میں اس کو لے کر آ جاؤں. یہ کیسے لے کر آ رہا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اس کے پاس طاقت یہ تھی کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ایک بہت ہی طویل فاصلے سے وہ تخت جس کو ایک انسان اٹھانے کی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو لا کر اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر پیش کر رہا ہے. یہ علم کی طاقت ہے. اس کے پاس کیا تھا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ
من الکتاب، اس کے پاس تھوڑا سا علم تھا. یعنی اس علم جو ہے وہ اصل قدرت ہے. علم جو ہے وہ اقتدار کا سرچشمہ ہے، اقتدار کی بنیاد ہے. مولا فرماتے ہیں کہ علم ہی سلطنت ہے، جو اسے پالے وہ غالب آتا ہے، اور جو اسے نہ پائے اس پر غلبہ پایا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر دوسرے لوگ غالب آ جاتے ہیں. تو ائمہ معصومین نے، انبیاء نے اس چیز کی طرف ہمیشہ ہر زمانے کے اندر خاص توجہ دلائی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ علم کی طرف راغب ہوں. وہ علم جو انسان کو خدا کے قریب کرے، وہ علم جو انسان کو خدا کے سامنے جھکائے، وہ علم جو انسان کو خدا کی اطاعت کرنے پر مجبور کرے. لہذا جو بالکل مشاہدے والی آیت تھی وہ یہی تھی جو میں نے ابتدا میں پڑھی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے رسول کہہ دو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. جو جانتا ہے وہ صاحب فضل ہے، وہ صاحب فضیلت ہے. جاؤ علم حاصل کرو. تو بہت زیادہ اس سلسلے کے اندر قرآن مجید نے گفتگو کی. اگر ہم احادیث کی طرف آئیں تو احادیث بھی بہت زیادہ ہیں علم کے سلسلے میں. اتنی حدیثیں کہ ہم اگر خالی حدیث کے ترجمے کریں تو یہاں کئی گھنٹے گزر جائیں. اتنی فضیلت، اتنی تاکید اس سلسلے کے اندر ہمیں ملتی ہے. ایک دو حدیث جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں کہ مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ خیر الدنیا والآخرہ مع العلم وشر الدنیا والآخرہ مع الجہل. دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر، اس سے زیادہ کوئی اور اہمیت ہماری زندگی کے اندر چیز نہیں رکھتی. دنیا اور آخرت کے اندر اچھائی، دنیا اور آخرت میں بھلائی، دنیا اور آخرت میں خیر کس کے ساتھ ہے؟ کیا کریں کہ دنیا میں بھی خیر ملے اور آخرت میں بھی خیر ملے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی خیر مع العلم، علم کے ساتھ ہے. اگر آپ کو دنیا میں خیر چاہیے تو علم حاصل کریں، آپ کو آخرت میں خیر چاہیے تو آپ اس دنیا کے اندر علم حاصل کریں. وشر الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے اندر جو شر ہے، برائی ہے، وہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ مع الجہل، نادانی کے ساتھ ہے، جہالت کے ساتھ ہے. یا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لست احب ان ارى الشاب منکم الا غادیا فی حالین اما عالما او متعلما. کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تم میں سے، اپنے شیعوں میں سے کسی کو دو حالتوں کے علاوہ دیکھوں، یا تو وہ علم حاصل کرنے والا ہو، یا وہ عالم ہو، یا وہ متعلم ہو، یا وہ علم حاصل کرنے والا ہو یا عالم ہو. امام کی یہ بالکل واضح حدیث ہے. چھٹے امام آپ کو، مجھے، ہم سب کو کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کہا ان دو حالتوں کے علاوہ کوئی تیسری حالت نہیں ہونی چاہیے تمہاری. یہی اسی کیفیت کے اندر رہو. بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں معصومین کی. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو معصوم آپ کو، مجھے، ہم لوگوں کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یا عالم ہوں یا متعلم ہوں، یعنی ساری زندگی. اور میں نے عرض کیا کہ یہ علم کا سلسلہ کسی زمانے تک محدود نہیں. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک دوسرے انداز سے میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا. یہ قرآن تھا،
کہ قرآن کے اندر بہت ساری چیزوں کی بنیاد کو پروردگار عالم نے علم قرار دیا. حکومت کی بنیاد علم تھا، رہبری کی بنیاد علم تھا، عبادت کی بنیاد علم تھی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اسی طرح سے اب جب علم کے پیچھے ہم جاتے ہیں تو روایات ہم دیکھتے ہیں، رسول خدا کی دعا دیکھتے ہیں. رسول خدا دعا کر رہے ہیں قل رب زدنی علما. یہ جو میں نے ابتدا کے اندر ایک جملہ کہا تھا کہ ہم کبھی بھی فارغ التحصیل نہیں ہوتے. میں 40 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا تو بس اب بس علم کو یہیں پہ روک دینا ہے. نہیں، رسول خدا دعا کر رہے ہیں پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. اب یہ مسلسل اضافہ اس وقت ہوگا کہ جب میں کوشش کروں گا، جب میں اس راہ سے وابستہ رہوں گا، تو یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. اب یہ علم خود پروردگار عالم نے مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو دیا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم علم کو پڑھتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، علم ہم دیکھ کر حاصل کرتے ہیں. تجربہ، پریکٹیکل. آپ کے سامنے، میرے سامنے کوئی ایک چیز، ایک واقعہ ہوا، اس واقعے سے میں نے کچھ سیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے. ضروری نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے میں براہ راست کسی استاد کے سامنے بیٹھوں، ایسا نہیں. بلکہ ممکن ہے کہ استاد ہو، یقیناً وہ استاد ہے، استاد نے غیر محسوس طریقے سے آپ کے سامنے کوئی عمل انجام دیا، آپ نے اس عمل کو دیکھا اور آپ نے اس سے سیکھ لیا. تو یہ کبھی بھی انسان نہ رہے کہ جی میں سیکھنے کے لیے حتماً مدرسے کے اندر بالآخر ایک محدودیت ہے. میں مدرسے میں آؤں گا، مدرسے میں بیٹھوں گا، کلاس میں بیٹھوں گا ایک گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، ہفتے میں 1 دن، 2 دن، لیکن وہ جو باقی میری زندگی جو مختلف گھڑیاں ہیں وہ ہر گھڑی میری سیکھنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے بس بری ذمہ ہو گیا، بس میں 2 گھنٹے دے دیے. وہ جو 2 گھنٹے میں نے سیکھا ہے، اس 2 گھنٹے کو میں نے پورے ہفتے کے اندر اپنی عملی زندگی کے اندر، اپنی تجرباتی زندگی کے اندر اس کو پیادہ کرنا ہے، اس کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے. لہٰذا قرآن مجید کے اندر بھی جب پروردگار عالم نے لوگوں کو سکھایا ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی نے آ کر کسی سے کچھ کہہ دیا کہ سیکھ لو، نہیں، بلکہ بعض اوقات پروردگار عالم نے بعض چیزیں ان کے سامنے کی ہیں. کسی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ مجھے پتہ چلے، پروردگار نے اس کو تجربہ کر کے دکھا دی. یعنی تجربہ اور امتحان جو ہے یہ خود ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے گھروں میں بہت ساری چیزیں بغیر بولے سکھاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کچن سے تعلق ہے تو کچن کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچہ دیکھ کر اپنی ماں کو سیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی چھری کو ایسے پکڑنا ہے، سبزی کو ایسے کاٹنا ہے، فلاں چیز کو ایسے کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے بولے، اس نے دیکھا، سیکھ لیا. جو اپنی عملی زندگی کے اندر اب جب وہ چھری اٹھائے گا تو وہ ایسے ہی کرے گا، وہ اٹھائے گی تو ایسے ہی کرے گی. کتاب اٹھانی ہے، کیسے اٹھانا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم دیکھ کر سیکھتے ہیں، تجربہ کر کے سیکھتے ہیں. ایک دفعہ کیا غلط، دوبارہ تبارہ. یعنی علم اتنا قیمتی ہے کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ 100 سال کے لیے مر گیا اور 100 سال کے بعد جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے تاکہ وہ ایک بات سیکھے، ایک بات کا علم حاصل ہو. 100 سال. کون سا نبی ہے؟ حضرت عزیر. قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ اللہ کا ولی ہے، ظاہراً نام ہے عزیر. ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھو بالکل ویرانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو مردے یہاں پر ہیں ان کو کون دوبارہ انہیں زندہ کرے گا، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے.
تو جیسے یہ سوال ہوا فوراً پروردگار عالم نے کیا کیا؟ خدا نے ان کی جان لے لی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. پروردگار عالم نے 100 سال کے لیے سلا دیا، مار دیا. اماتا، اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی، مر گئے. یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ یہ مرنے کے بعد اب زندہ کیسے ہوں گے. پروردگار عالم نے 100 سال کے لیے موت دی اور پھر زندہ کیا. پھر خدا نے پوچھا کتنی دیر یہاں پر رہے؟ تو کیا کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، یعنی 1 دن مکمل. خدا نے کہا نہیں، کہا تم یہاں 100 سال مرے رہے، نہیں تو مر گئے تھے، تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل گئی تھی. 100 سال پہلے تم نے پوچھا تھا، 100 سال پہلے، ابھی نہیں، 100 سال پہلے تم نے پوچھا تھا کہ ان کو کون زندہ کرے گا. اب دیکھو، اب دیکھو ہم تمہارے سامنے کس طرح سے اس تمہاری سواری کو زندہ کرتے ہیں. یعنی وہ سواری، حضرت عزیر تو بالکل صحیح و سالم اٹھ گئے، لیکن وہ جو سواری تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. اس کے سارے جو جسم کے حصے تھے وہ ختم ہو چکے تھے. حضرت عزیر کو پروردگار نے کہا، قرآن کہتا ہے انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو. اور پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو سوکھی ہڈیاں تھیں، سب کی سب آپس میں جڑیں، اور پھر جڑنے کے بعد ان کے اوپر گوشت چڑھا، اور گوشت چڑھنے کے بعد دوبارہ سے وہ زندہ ہو. یعنی ایک پیغمبر 100 سال مرے رہے تاکہ اس بات کو تجربے سے سیکھیں. 100 سال تک سوتے رہے. اس کے بعد خوب یہ تجرباتی علم ہے، یعنی انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے سامنے پروردگار ہی زندہ کرے گا. یقیناً علم ان کا ہوگا، وہ دیکھنا چاہتے ہوں گے. ہمارا جس طرح سے علم ہے، ہم کہتے ہیں پروردگار زندہ کرے گا، الگ کس لیول کا ایک الگ بات ہے، لیکن علم تو ہے. ان کا بھی علم تھا، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے. پروردگار عالم نے ان کو وہ علم میں تجربی بھی دے دیا. تو تجربی علم بھی ہے، نظری علم بھی ہے. آپ سیکھتے بھی ہیں اور تجربے بھی کرتے ہیں. تجربہ کا اثر کیونکہ انسان کی زندگی پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بھئی یہ مثال کے طور پہ جنت ہے. خوب علم آ گیا، قرآن نے کہا ہم نے پڑھ لیا، رسول نے کہا ہم نے سن لیا، علم آ گیا. لیکن ایک مرتبہ یہ کہ اگر آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں اور آپ کو جنت دکھا دی جائے تو وہ کیفیت کچھ اور ہوگی. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ نظری علم جو آپ، کیونکہ تجربے میں آدمی خود اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے، لہٰذا اس کی ویلیو اور زیادہ ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ دیکھیں پروردگار کیسے سکھاتا ہے. حضرت موسیٰ کون ہے؟ اللہ کے اولو العزم نبی. حضرت خضر کی شاگردی میں پروردگار عالم ان کو بھیج رہا ہے. قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مختلف قسم کے علم ذکر ہوئے. کچھ علم ایسے ہیں جو مفید ہیں. ہر چیز کا علم حاصل کرنا بھی انسان کے لیے مفید نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سیکھوں. نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. توحید کا علم ضروری ہے، علم کلام ضروری ہے، لیکن علم تاریخ کیا اسی لیول پر ضروری ہے؟ نہیں. جو لیول علم کلام کا ہے وہ لیول علم تاریخ کا نہیں. علم تاریخ سے بھی بہت سے فائدے ہیں، لیکن جو آپ کو فائدہ علم کلام پہنچاتا ہے وہ نہیں ہے. علم تفسیر جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ تاریخ نہیں پہنچاتا. علم حدیث اس کا اپنا ایک لیول ہے. کچھ علم ایسے ہوتے ہیں اصل جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. مجھے معلوم ہو، مجھے معلوم نہ ہو، مجھے اس کے پیچھے اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم سوال کرے گا. پروردگار جو سوال کرے گا، روایت کہتی ہے کہ انسان جنت میں، یعنی اس عالم کے اندر
قدم نہیں اٹھائے گا مگر یہ کہ اس سے چند سوال کیے جائیں گے. ان میں سے ایک سوال جو ہے اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ تم نے یہ عمر کہاں پر خرچ کی, کہاں پر صرف کی. تو اگر کوئی انسان جو ہے وہ ایسی چیز کے پیچھے اپنی عمر کو خرچ کرتا ہے کہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ نقصان میں ہے. یعنی وہاں پر اس کو جواب دینا ہے کہ میں نے جو ہے بس میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی یہ یہاں سے کتنے لوگ گزرتے ہیں, میں روزانہ صبح سے شام تک یہی گنتا رہتا تھا, وہ اس علم کا کیا فائدہ ہے, مثال کے طور پر. تو پروردگار عالم یعنی دنیا کے اندر علم اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ہیں. کچھ علم ایسے ہیں جو مفید ہیں. خدا اپنے نبی کو بھی کہتا ہے کہ مفید علم کو سیکھو, وہ علم جو تمہارے فائدے میں ان کو سیکھو. جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو سیکھنے کے لیے تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے وقت کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے پیچھے چلوں تاکہ جو ہے مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو اس سے یہ جو حضرت موسیٰ حضرت خضر سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آپ کے پیچھے چلوں, آپ کا ہم سفر ہوں اور آپ پھر مجھے وہ سکھائیں جو پروردگار عالم نے آپ کو سکھایا ہے. اس سے بھی چند چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ علم صرف مدرسے کی حد تک نہیں ہے, ساری زندگی. حضرت خضر کے پیچھے جانے کی بات ہو رہی ہے, کلاس کی بات نہیں ہو رہی کہ جناب حضرت خضر کے بیٹھ جائیں, حضرت موسیٰ جو ہے وہ سامنے بیٹھیں اور حضرت خضر ان کو بتائیں بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. نہیں, حضرت خضر تو رکنے والے نہیں ہیں. تو آپ کو علم کے پیچھے جانا پڑے گا, آپ کو علم حاصل کرنا ہے, آپ علم کے پیچھے ہیں. تو اب آپ کو خود استاد کے پیچھے چلنا پڑے گا. اب یہ انتظار نہیں کریں گے استاد آ کر آپ کو بتائے. حضرت موسیٰ جیسا اولو العزم نبی یعنی سب سے افضل وہی ہیں اس زمانے کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت ہے میں آپ کے ساتھ چلوں, مجھے کچھ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا میرے پاس نہیں ہے. تو علم سیکھنے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ انسان بیٹھا رہے مدرسے کا انتظار کرتا رہے کہ مدرسہ کب شروع ہوگا. نہیں, انسان کی پوری زندگی اسی راہ کے اندر گزرنی چاہیے. کہ حضرت موسیٰ کی جو یہ گفتگو ہے یہ ہمارے سامنے بالکل ایک واضح انداز میں موجود ہے. بس یہ کلاس کی حد تک محدود نہیں ہے, کانفرنس ہال تک محدود نہیں ہے, سیمینار تک محدود نہیں ہے, مجلس تک محدود نہیں ہے, بلکہ انسان کی پوری زندگی میں ہر جگہ پر انسان کو سیکھنا ہے. خضر استاد, حضرت موسیٰ شاگرد. اجازت مانگی, یہ خود ایک اجازت مانگنا جو ہے یہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے کہ شاگرد جو ہے وہ استاد کا کیا ہونا چاہیے, تابع ہونا چاہیے. اتبعک, میں چاہتا ہوں تمہاری اتباع کروں, تمہاری پیروی کروں. یعنی اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو استاد کے سامنے جب وہ آئے گا سیکھنے کے لیے تو پہلے تو اس کو اپنی سب کچھ جو اندر جو بھرا ہوا ہے اس کو نکالنا پڑے گا. اگر اندر اس کے کچھ ایسی چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ جی میں بہت کچھ ہوں, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, تو وہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتا. حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے تابع ہوں, میں چاہتا ہوں آپ کے پیچھے ہوں. یعنی میں آپ کا رقیب نہیں ہوں, آپ کے مقابلے میں نہیں ہوں. اگر شاگرد استاد کے مقابلے میں آ جائے تو وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا, کیونکہ اس کا اس وقت ہم و غم یہی ہوگا کہ کسی طرح استاد کا کوئی جملہ پکڑ لوں. استاد نے ایسے کیوں کہا, ایسے کیوں نہیں کہا, استاد نے یہ بات غلط کر دی. خوب, تو اگر وہ اس چکر میں رہے گا تو کبھی کچھ سیکھ نہیں سکتا. یہ حضرت موسیٰ کی گفتگو ہم محصلین کو, سیکھنے والوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ جب استاد کے سامنے جاؤ تو تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے, پیروی کرنی ہے, تابع ہونا ہے. میں چاہتا ہوں حل اتبعک, میں چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت ہے میں آپ کے پیچھے چلوں, اتباع کروں, آپ کی پیروی کروں, تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا. اتبعک, رقیب نہیں ہوں, میں آپ کے مقابلے میں نہیں ہوں. میں بھی نبی ہوں اللہ کا, میں اولو العزم نبی ہوں, میرے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی. نہیں نہیں نہیں,
آپ کے پاس جو ہے میرے پاس نہیں ہے، اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں اس کے لیے اب زحمت بھی کرنی پڑے تو پڑے گی۔ اتبعک، میں آپ کا تابع ہونا چاہتا ہوں، تو علمینی یعنی میں سیکھنے والا ہوں، میں آپ کو چیک کرنے والا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں میں سیکھوں، میں آپ کی خدمت میں جو رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جو چلنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں سیکھوں، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی آزمائش کروں، میں آپ کو ڈسٹرب کروں، مزاحم نہیں ہوں، میں سیکھنے والا ہوں۔ مما علمتا، وہ چیز جو پروردگار عالم نے آپ کو دی ہے اس کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ رشدن، کون سا علم؟ ایسا علم جو میری پرورش کا باعث بنے، جو میری ترقی کا باعث بنے، جو میری رشد کا باعث بنے۔ یعنی ہر علم میں سیکھنے کے لیے نہیں آتا، مجھے ہر علم کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم ہے کہ جو میری ترقی کا باعث بنتا ہے، جو مجھے آگے بڑھا سکتا ہے۔ مما علمتا رشدا، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے جس سے میری رشد ہو۔ تو اسلام کہتا ہے کہ آپ علم حاصل کرو، لیکن ایسا نہیں کہ ہر علم کے پیچھے چلے آؤ۔ ہر علم کے پیچھے جائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، سوائے ایک چیز کے، وہ کیا؟ وقت کا ضیاع، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ علوم کو جاننا ضروری ہے لیکن ہر علم کو نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے فنون ایسے ہیں کہ جن کو اسلام کہتا ہے سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ بہت ساری مہارتیں ایسی ہیں کہ جن کو اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان سیکھیں۔ مثلا اسلام ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ جی اپنے بچوں کو جو ہے وہ تیر اندازی سکھاؤ۔ مثلا اسلام کہتا ہے کہ جی اپنے بچوں کو جو ہے وہ کشتی چلانا سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیراکی، سوئمنگ سکھاؤ۔ تو یہ سکھانے، لیکن ہر چیز کو سکھانے کا نہیں کہتا۔ یقیناً اسلام نے ان علوم کے اندر کوئی ایسی، ان فنون کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ جو اس انسان کے لیے مفید ہے۔ سوئمنگ مفید ہے، تیر اندازی، یا مثال کے طور پہ تیراکی، کشتی چلانا، یا جو بھی ہے، سواری، گھوڑا سواری مثال کے طور پہ۔ تو ہر چیز میں آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا کہ جو بھی سامنے کھیل آ رہا ہے اس کے اندر لگا دیا بچے کو، جو بھی اسپورٹس آ رہا ہے، جو بھی فن آ رہا ہے، نہیں۔ اسلام مختلف خاص چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، وہ چیزیں جو آپ کے فائدے میں ہوں، جن سے آپ کی رشد ہو، جن سے آپ کی ترقی ہو، جو آپ کے لیے مفید ہوں۔ بس مفید اور غیر مفید، جس طرح سے فنون کے اندر مفید اور غیر مفید فن ہیں، اسی طرح سے علم کے اندر بھی بعض علم ایسے ہیں کہ جو مفید ہیں، بعض علم ایسے ہیں جو مفید نہیں ہیں۔ قرآن کی تعلیم والدین کی نسبت جو ہے وہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ جناب آپ نے کیا سکھانا ہے اپنے بچے کو۔ صرف آپ نے یہ نہیں سکھانا کہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، شوز کیسے پہنتے ہیں، ساکس کیسے پہنتے ہیں، ٹائی کیسے باندھتے ہیں، صرف یہ نہیں سکھانا، بلکہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے مثال کے طور پہ اس کو سکھانا ہے کہ بڑوں کے سامنے کیسے بولتے ہیں، ادب۔ آپ کی ذمہ داریوں میں سے کیا ہے؟ کہا کہ آپ اس کو سکھائیں قرآن، والدین کی ذمہ داری۔ تو یہ اسلام ایسا نہیں کہتا کہ آپ علم حاصل کرو تو ہر علم نہیں، وہ علم جو رشد کا باعث بنے۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پیچھے جا رہے ہیں، خود عالم ہیں، علم کے بغیر وہ کیسے مقام نبوت پر، لیکن کیونکہ حضرت خضر کے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو کارآمد تھیں، جن کا فائدہ ہونا تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ زحمت کر رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور پھر وہ ان تمام شرائط کو جو استاد مقرر کر رہا ہے کہ بھائی ایسے سکھاؤں گا، یہ شرط ہے، کچھ بولنا نہیں ہے، ایسے چلنا ہے، خاموش رہنا ہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اس علم سیکھنے کے لیے زحمتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ جو روایت کہہ رہی ہے چین جانا پڑے، تو یعنی ایک اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ کو علم کے لیے زحمت، آپ کو اپنی نیند کو قربان کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا چھٹی کا دن مثال کے طور پہ قربان کرنا پڑے گا۔
تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی جب تک پروردگار نے علم کو رکھا ہی زحمت کے ساتھ ہے، اگر زحمت ہوگی تو علم حاصل ہوگا، یعنی علم کو زحمتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ رکھ دیا۔ تو مفید علم بھی ہمارے پاس، مضر علم بھی ہے، اور غیر مفید علم بھی ہے، 3 طرح کے، یعنی ایک علم ایسا ہے کہ جو فائدہ مند ہے، ایک علم ایسا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایک علم ایسا ہے کہ جس کا نقصان ہے۔ جو علم حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پیچھے چل کر حاصل کرنا چاہتے ہیں، مفید علم، مفید علم، لہٰذا حضرت موسیٰ زحمت اٹھا رہے ہیں۔ کبھی علم نقصان دیتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے اور فائدہ نہیں دیتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، سورہ بقرہ کی آیت ہے 102۔ یہ مضر علم ہے، یعنی وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی ہے وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں گے کوئی جو ہے وہ نشہ آور چیز کو بنانے کا علم حاصل کر لے، تو یہ نقصان دہ علم ہے، اس کو سیکھنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ معاشرے کو نقصان پہنچائے گا۔ کوئی شخص جو ہے وہ دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنے کا علم سیکھ لے، اس کے اندر یہ آ جائے، بس اس کا کام ہی یہی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مضر علم ہے، نقصان دہ علم ہے۔ کچھ علم ایسے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی خالی اسٹیٹسٹک ہیں، مجھے پتہ ہوگا تو میری صحت پہ کیا اثر پڑے گا، فلاں کا وزن اتنا ہے، اس کا وزن اتنا ہے۔ ابو علی سینا جو ہے وہ عالم تھا، اچھا جی ٹھیک، پھر اس کا وزن اتنا تھا، اس کی ہائٹ اتنی تھی، اس کی آنکھیں ایسی تھیں، وہ میری صحت پہ کیا اثر پڑے گا، اس علم کا کوئی فائدہ۔ تو بہت سارے علم ایسے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، علم ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے علم ایسے ہیں کہ جن کا نہ صرف فائدہ نہیں ہے، ان کا نقصان بھی ہے۔ تو ہمیں نہ اس علم کی طرف جانا ہے جو ہمارا وقت ضائع کرے، نہ ہمیں اس علم کی طرف جانا ہے کہ جو ہمیں نقصان دے، ہمیں اس علم کی طرف جانا ہے کہ جو ہمارے لیے فائدہ ہو۔ قرآن کے اندر اس سلسلے میں ایک مثال ہے، یعنی غیر مفید علم، جس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ دو قبیلے تھے آپس کے اندر، ان کا جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کس پہ؟ کہ ہم زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے۔ دونوں کے درمیان جو ہے وہ گنتی شروع ہو گئی۔ اب جب گنتی شروع ہوئی تو بالآخر ایک زیادہ تھا، ایک کم تھا۔ جو ہار گیا، جس کی تعداد کم تھی، اس نے کہا کہ نہیں جی دوبارہ سے گنتی کرو، کیونکہ مثلا ہمارے ہاں جو ہیں کچھ ایسے افراد ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، آنے والے ہیں، ان کو بھی گنتی کرو۔ ٹھیک ہے، ان کو بھی گنتی کر لیتے ہیں، پھر بھی ہار گئے، پھر بھی ان کی تعداد کم تھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں، ہمارے لوگ مرے زیادہ ہیں، ہماری جو قبریں ہیں ان کو بھی گنتی کرو۔ نہیں، تم جو گنتی کر رہے ہو اس میں مردوں کو بھی گنتی کرو۔ پھر دوبارہ گنتی کی، قبرستان چلے گئے، قبریں گننا شروع کر دی، پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے، ہار گئے۔ تو بھی گنتی، اس گنتی کا کوئی فائدہ؟ قرآن مجید کی جو سورہ ہے، سورہ تکاثر، وہ اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تم تعداد بڑھانے میں اتنے لگ گئے ہو کہ قبروں تک جا پہنچو۔ خوب تعداد بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اکثریت ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس علم کا کیا فائدہ کہ ہم زیادہ ہیں؟ حالانکہ مردوں کی ہڈیاں عبرت ہیں، فخر کا ذریعہ ہیں، فخر کا ذریعہ نہیں ہے، یعنی وہ فخر اس بات پر کریں کہ ہمارے مردے زیادہ ہیں۔ ایک اس کے بعد ایک اور چیز، بس علم کی یہ 3 قسمیں ہو گئیں، توجہ کیجئے، توجہ رہے کہ ہم جس علم کے اوپر اپنا ٹائم لگائیں وہ علم مفید علم ہو، وہ علم آپ کو مجھے فائدہ پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آخر میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جائیں۔
اور ایک اور چیز جو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہے غرور، وہ ہے تکبر، کہ اگر انسان علم حاصل کر لے تو علم کا جو اس کو جو عالم کو جو جس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے تکبر۔ ایسا نہ ہو کہ علم اور دانش حاصل کرنے کے بعد غرور میں مبتلا ہو جائے۔ یعنی تاریخ میں بہت ساری مثالیں کہ علم حاصل کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہو گیا، غرور کے اندر مبتلا ہوا، نتیجہ کیا ہوا، خسرت دنیا والآخرہ، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو اگر کسی نے کچھ دیا ہے، اگر پروردگار نے آپ کو مجھے کچھ دیا ہے تو اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں، اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں ہے۔ قارون کو پروردگار نے دیا، بڑا خزانہ دیا، اس لیے نہیں دیا کہ وہ اب اس کے اوپر اپنی حکومت کرے، نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے اس کو وہ دیا تاکہ وہ غریبوں تک پہنچائے، غریبوں کی مدد کرے۔ جب قارون سے کہا گیا کہ خدا نے تمہیں دولت دی ہے، تھوڑا غریبوں میں دے دو، تو اس نے کیا کہا، نہیں، انما اوتیت علی علم عندی، یعنی یہ سب میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ جو میرے پاس آیا ہے یہ سب میرے علم کی وجہ سے، یہ میرا کمال ہے، یہ خدا نے نہیں دیا۔ یعنی سب سے پہلی اس کی مصیبت یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرا ہے، جبکہ اس دنیا کے اندر کچھ بھی اس کا نہیں ہے۔ اس سے سب سے پہلی مصیبت اس کی ہے، جب اس نے اپنا سمجھ لیا تو اب یہ کسی کو دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد جو پروردگار نے آپ کو مجھے اگر توفیق دی کہ جی ہم کسی چیز کو سیکھ سکیں، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اپنی میراث نہ سمجھیں، بلکہ ہم اس کو نشر کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو سکھائیں۔ یہ جو تمہیں پروردگار نے دیا تمہاری وجہ سے، قارون یہی سمجھ رہا ہے، قارون یہ کہتا ہے کہ سب میرے علم کی وجہ سے، یہ میرا کمال ہے، خدا کا نہیں۔ اسلام اس کو کہتا ہے کفران نعمت، اسلام اسے کہتا ہے شرک، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا، یہ شرک۔ کیا کہنا چاہیے کہ خدا نے میرے کام کو فلاں کے ذریعے سے پورا کیا ہے۔ اصل طاقت، اصل قدرت، اصل علم خدا کا ہے، خدا نے یہ علم مجھے فلاں کے ذریعے سے میسر کیا۔ بس اگر علم غرور پیدا کرے، تکبر پیدا کرے تو تباہی کا سبب بنتا ہے۔ لہذا علم کے ساتھ ساتھ جو انسان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ پروردگار سے دعا کرے کہ پروردگار علم تو دے، لیکن وہ علم کیا ہو، علم نافع ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، مفید ہو۔ تو یہ 4 نقطے تھے جن کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ تو بس علم کی اہمیت پہ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں، بہت ساری چیزیں روایات کے اندر بھی موجود ہیں، اور ائمہ معصومین بھی آپ کو، اپنے چاہنے والوں کو، چھٹے امام نے جیسے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کے اندر یا طالب علم یا معلم، سیکھنے سکھانے کے اندر تمہاری زندگی صرف ہونی چاہیے۔ کون سا علم؟ ایسا علم جو مفید ہو، ایسا علم جو تمہارے فائدے میں ہو، اور یقیناً وہ علم جو انسان کے فائدے میں ہے، جو انسان کے حقیقی فائدہ پہنچاتا ہے، وہ علم وہ ہے کہ جو انسان کو خدا کے قریب کرے، وہ علم جو انسان کو خدا کے قریب کرے، وہ علم مفید ہے، اس کا بہترین مصداق ہے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں علم دین کا علم۔ تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم علم دین کے پیچھے جائیں، علم دین کو سیکھیں، اور اس کے سیکھنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ، کسی قسم کا
کوئی خوف، کسی قسم کا کوئی خطر محسوس نہ کریں کہ یہ کون کیا کہے گا اس سن میں اس وقت میں. نہیں، انسان کے اوپر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان سب ذمہ داریوں کو بہتر انجام دیتے ہوئے اس ذمہ داری کو بھی پورا کرے اور اپنے وقت سے استفادہ کرے. انشاءاللہ پروردگار عالم اس سیکھنے والے علم کے اندر برکت ڈالے گا، اس علم کو نافع بنائے گا، فائدے مند بنائے گا، مفید بنائے گا، کہ جس سے ہم خود بھی بہرہ مند ہوں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی، اپنے آئندہ آنے والوں کو بھی بہرہ مند کریں گے. اسی کے اوپر گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. پروردگارہ ہم سب کو علم اہل بیت، علم دین، علم قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات